وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. حمد و صلات کے بعد اللہ کی گھر حاضر ہیں. مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے. رمضان المبارک کی آمد و آمد ہے. اللہ کا مقدس مہینہ رمضان المبارک ہمارے اندر تشریف لا رہا ہے. پچھلا جمعہ بھی استقبال رمضان کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کی. آج بھی کچھ علم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت، اور جو سخی ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، اللہ نے اسے اتنا مقام دیا ہے. اس حوالہ سے عرض کروں گا. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر علم کی عظمت کو بیان کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت فرشتوں پہ دی گئی، پہلے پارے کے اندر اللہ نے وہ بھی فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا اظہار فرمایا. فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ ان اسماء کے، ان جو چیزیں ہیں ان کے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. آدم سے پوچھ لو. آدم نے فوراً بتا دیے. جب بتایا، فرمایا آدم تم سے زیادہ علم میں ہے، زیادہ عالم ہے، ان کو سجدہ کرو. جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا جو بندے ایمان لائے ہیں، اللہ نے ان میں سے جو اہل علم ہے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے، یعنی انہیں مقام زیادہ دیا ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا اس حدیث کو روح البیان کے اندر. فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو عالم باعمل ہے، جس نے علم پڑھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو سرکار نے فرمایا اللہ اسے اتنا بابرکت بنا دیتا ہے، وہ جس قبرستان سے گزرے اللہ کریم اس کے گزرنے کی برکت سے قبرستان میں جتنے گناہگاروں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے سب سے گناہوں کی وجہ سے عذاب اٹھا لیتا ہے ان کے گزرنے کی برکت سے. ایک روایت کے اندر ہے کہ 40 دن تک ان قبرستان والوں کو
عذاب سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ علم والا اور جاہل برابر نہیں ہے، علم والا اور جاہل برابر نہیں ہے، اور جس نے بھی علم کی قدر کی ہے، علم والوں کی قدر کی ہے، اللہ نے اسے عزتوں سے نواز دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی فرمایا اے میرے پیغمبر، دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کو آپ رکھ لیں۔ باری تعالیٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک ہے علم، ایک ہے دنیا کی بادشاہت۔ اب ان دونوں میں سے ایک چیز کو حاصل کر لو، آپ کو اختیار ہے، چاہے علم لے لیں چاہے دنیا کی بادشاہت لے لیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے علم کو پسند فرمایا، فرمایا اللہ میں علم چاہتا ہوں، تیری معرفت کے لیے، تیرے قرب کے لیے میں علم کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، تو نے علم کو پسند کیا ہے، اس علم کی برکت سے، یہ تو اختیار تیرا تھا کہ آپ نے علم کو پسند کیا، ہم علم کی برکت سے آپ کو بادشاہی بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے علم کا، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب قافلہ لے کے نکلے نا، ملکہ بلقیس کی طرف آپ نے جانا تھا، تو چیونٹیاں قرآن مجید سورہ نمل کے اندر پوری تشریح موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چلے، اب چیونٹیاں جو تھی نا، ایک چیونٹی ان میں سے کہتی ہے اپنی دوسری چیونٹیاں ہیں، ساتھی ہیں، ان سے کہ آپ بلوں میں چلی جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ، آپ کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں ایسے نہ ہو انہیں بے خبری کے اندر وہ تمہیں کچل نہ دے، تمہیں اپنے پیروں کے نیچے فنا نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے۔ حضرات گرامی، اب یہ چیونٹی بول رہی ہے، جب یہ کلام چیونٹی نے کیا تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام 9 میل کی دوری پہ تھے۔ کتنے؟ 9 میل کی دوری پہ اللہ کا نبی ہے، اور جب یہ چیونٹی چیونٹیوں سے کلام کر رہی ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کلام سنا نا تو قرآن بول پڑا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کا نبی اس چیونٹی کی اس بات پہ مسکرا پڑے، اور علماء مفسرین نے لکھا اتنا مسکرائے جو آپ کے لشکر والے، آپ کے سپاہی تھے، انہوں نے پوچھا اے سلیمان اتنا کیوں مسکرا رہے ہو، آپ کی داڑھیں نظر آ گئی۔ آپ نے فرمایا ایک چیونٹی اپنی ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں وہ تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے، میں ان کی اس بات پہ مسکرا پڑا ہوں۔ اب غور کیجئے، یہ اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ 3 میل چیونٹی کی آواز۔ اب چیونٹی جو ہے نا، اس کی زبان نہیں ہے، جو میر ہے نا شریعت کے، جو جانوروں کے، یہ چیونٹیوں کے رضیات کے حوالے سے یہ ماہر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی زبان نہیں ہے۔ جب یہ بولنا اس لیے ہوتا ہے، کوئی اپنے دوسرے قبیلے کو بات کہنی ہوتی ہے، اس کے سامنے 2 بال ہیں، وہ بال آپس میں رگڑتے ہیں، آپس میں ٹچ کرتی ہے، جب وہ آپس میں حرکت کرتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، آگے وہ پہنچتی ہے۔ اب روئے زمین پہ بڑی جدت آ گئی، لیکن جو چیونٹی کی آواز ہے اس کو کوئی بھی آلہ اس کو نہیں ریکارڈ کر سکا، نہیں سن سکا۔ اب کان کے اندر اس کو رکھ لیں پھر بھی نہیں آواز آتی، اس کے چلنے کی آواز نہیں آتی۔ حضرات گرامی، اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان کو اتنی طاقت عطا فرما رکھی تھی کہ میرے پیغمبر جب
چیونٹی بول رہی تھی، میرا پیغمبر اس کو اس طرح سن رہا تھا جس طرح دوسری چیونٹیاں آپس میں باتیں سن رہی تھی۔ حضرات گرامی اتنا سماعت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو علماء مفسر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ اب چیونٹی نے کہا، چیونٹی کو اس چیز کا علم تھا، اللہ نے اس علم کی برکت سے تمام چیونٹیوں کی سردار اس کو مقرر کر دیا۔ کہا کہ تو نے علم کی بات کی ہے، اب اس علم کی برکت سے میں نے تمہیں مقام دیا، تمام چیونٹیوں کی سردار ہے تو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے علم کی فضیلت کو بیان کیا، آپ نے پھر اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا، جو بھی جنہوں نے بھی حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، آپ نے نا گھر تھا، بادشاہ تھے، بڑا مقام ہے، بڑا ایک محبت کے اندر ان کا نام ہے، تصوف کے اندر۔ اللہ اکبر، ایک دن نا کسی نے کہا کہ آپ اپنے والد کے حوالے سے بتائیں، اپنے والد کا نام ذکر کریں۔ آپ نے ماں سے پوچھا، لوگوں کے اندر افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ یہ پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، اب ساری چیزیں ذہن کے اندر یہ موجود ہیں۔ ایک دن نا بڑا پریشان ہوا، ماں بھی فوت ہو گئی، اب پوچھا کس سے پوچھوں، لوگ بادشاہ ہے، لوگوں کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، بڑا ذہنی طور پہ خفا ہے کہ میں اب جواب کیا دوں۔ ایک دن گھر آیا، رات کا وقت ہے، اسی فکر میں بیٹھا ہے، کیا دیکھتا ہے، ایک نوجوان ہے، وہ مال کی دیوار کے پاس آتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، لائٹیں بند ہوتی ہیں، وہ جو چراغ تھے اس وقت کے بند ہوتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ کافی دن اسی طرح وہ آتا جاتا رہا۔ ایک دن خیال آیا کہ یہ کون ہے، کیوں آتا ہے، ایک میں ٹینشن میں ہوں، میرے باپ کا نام نہیں پتا، تو میں کہاں جاؤں۔ ایک دن اس نوجوان کو بلا لیا، جب بلایا نا، بلا کے پوچھا، اے نوجوان تو آتا ہے، جب چراغ بند ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے، کیا کرنے آتا ہے؟ اس نے اپنے بغل سے کتاب نکالی، اس وقت جو طریقہ تھا جس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اور استاد لکھواتے تھے، اس کو باہر نکالا، کہا میں غریب ہوں، جو دارالعلوم ہے، جو ادارہ ہے جس میں پڑھتا ہوں، وہاں پہ اتنا تیل وافر نہیں کہ ساری رات چراغ جلتا رہے، میں پڑھنے کے لیے کتاب لاتا ہوں اور تیری اس دیوار کے پاس بیٹھتا ہوں، روشنی جب تک رہتی ہے پڑھتا رہتا ہوں۔ اب دل کے اندر خیال آیا کہ یہ دین پڑھنے والا، رسول اللہ کا فرمان پڑھنے والا اتنا پریشان ہے، کہا اپنے خادم کو جاؤ اس کو ایک چراغ لے کر دے دو، اور اس کا جو خرچہ ہے وہ شاہی خاندان ادا کرے گا، وہ محمود غزنوی ادا کرے گا۔ حضرات گرامی، وہ دے کے چلا گیا، رات ہوئی، محمود غزنوی سو گیا، جب سو گیا بخت جاگ اٹھا، سرکار دو عالم کا دیدار نصیب ہوا، کہا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے جو میرے طالب علم، جو میرا دین پڑھنے والا تھا، اس سے جو ہمدردی کی ہے نا، اللہ نے اس کی برکت سے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہیں عزت دی ہے۔ اور فوراً خیال دل کے اندر آ گیا، رسول اللہ نے میری جو مسئلہ تھا وہ بھی حل کر دیا، کہ جو لوگ کہتے تھے اس کے باپ کا نہیں پتا، فرمایا کبھی بھی ذہن میں خیال نہ لانا، تیرے باپ کا نام سبکتگین ہی ہے، وہ اس کی بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے، اور تو نے میرے دین پڑھنے والے کا بھلا کیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ انداز ہونا چاہیے۔ ہم تو آج جو دین پڑھتے ہیں نا، ہم دین پڑھاتے ہیں یا دیندار لوگوں کو، ہم تو
13واں کمی سمجھتے ہیں. دین کی قدر کچھ ہماری خامیاں بھی ہیں اس شعبے کی بھی. اللہ اکبر. اگر صالحین کو پڑھا جائے، اہل علم جو تصوف کے امام، علم کے امام ہوئے ہیں، ان کو پڑھا جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات، امام جعفر صادق آپ کی تعلیمات، اہل بیت اطہار کی تعلیمات، صحابہ کی تعلیمات کو پڑھا جائے، اللہ کی عزت کی قسم یہ آج کا سسٹم اتنا گند نظر آتا ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. آج ہمیں تو ایسا امام چاہیے، ایسا مولوی چاہیے کہ جس کی شکل بھی ٹھیک نہ ہو، نہ کپڑے پہنے کوئی، نہ کوئی دنیا داری کے معاملات کے اندر شامل ہی نہ ہو. ہمیں ایسا مولوی چاہیے، ایسا دیندار علم والا چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ کا دور خلیفہ منصور تھا، بہت جابر سخت انسان تھا. اس نے جب کہا نا حضرت زاہد بن علی، حضرت مولا کائنات کی اولاد سید زادے تھے، ان کے خلاف آپ قضا کا عہدہ دیں، قبول کریں، اس کے خلاف فتویٰ دیں. آپ نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے فرمایا سید زادہ ہے، میرے جو دامن میں خیرات ہے نا، وہ جو خیرات امام جعفر صادق کی ہے، میں اگر وہ 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا، نہ پڑھتا، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. میرے دامن میں تو خیرات ہی اس گھرانے کی ہے، میں کیسے فتویٰ دوں؟ کہا اچھا نہیں مانتے، جیل میں پھینک دیا. جیل میں پھر آپ کا جنازہ بھی جیل سے ہی نکلا. اور اتنا آپ پہ سختی کی جاتی، درے مارے جاتے، آپ کہتے مجھے یہ قبول ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کی پاداش کے اندر مجھے مارا جا رہا ہے، علی کی محبت، رسول اللہ کی آل کی محبت کی پاداش کے اندر مارا جا رہا ہے، مجھے قبول ہے، لیکن میری ماں کو اس کی تکلیف ہوگی کہ میرا بیٹا پریشان ہے. حضرات گرامی، امام صاحب کا کیا معیار تھا؟ آپ فرماتے ہیں، فقہ اکبر کے اندر آپ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جو امام ہے نا، امام اور جو علم والے ہیں، ان کا عام لوگوں سے علیحدہ سسٹم ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ جائیں سبزی والے کے پاس تو 10 کم دیں اسے کہ میں تو اڈا مولوی ہوں، نہ، اس کو 20 دینے چاہیے، اوپر دینے چاہیے کہ جو دکاندار ہے، جو اس کے سامنے ہے، اس کے ذہن میں بھی حقارت پیدا نہ ہو، جب بھی کہے اس کے ذہن میں آئے کہ علامہ صاحب یا قاری صاحب یا مولانا صاحب بڑے سخی ہیں. آپ نے اپنے کپڑے دیے درزی کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے درزی کو کپڑے دیے. منصور بادشاہ گزرا نہ، پوچھا اس کپڑے سینے والے سے، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ اتنا قیمتی لباس تو بادشاہ نہیں پہنتے. لوگوں نے کہا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لباس ہے، یہ امام صاحب کا ہے. وہ معیار، وہ علم والوں کی ایک تقدس، اللہ نے فرمایا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. آج کپڑے کوئی اچھے پہن لے، کہتے مولویاں نے کی توک بڑھتا ہے، مولوی ننگے باؤں، مولوی اچھا نہ کھائیں، مولوی اچھی زندگی نہ گزاریں. اللہ کی عزت کی قسم، مسجد کے تقدسات کے اندر سب سے بڑا مقام امام کا ہے. اگر امام مسجد ہے، وہ ہاتھ پھیلانے والا ہے، مانگنے والا ہے. اور ضمناً بات آ گئی، قیامت کے دن سب سے زیادہ پوچھ گچھ، اللہ ماشاءاللہ ساروں کی نہیں بات کہتا، کہ سب سے زیادہ پوچھ گچھ مسجد کمیٹیوں والوں کو میرا رب الٹا لٹکائے گا. ساروں کی نہیں،
بات کر رہا اللہ ماشاء اللہ کہ مولوی صاحب نہ کبھی سوچا ہم نے اس معاشرے کا حصہ ہے وہ بھی، ان کا کھانا ان کا پینا وہ بھی انسان ہیں، بیماری ان کے ساتھ بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، ان کی خوشی غمی بھی ہے۔ ہم لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں مسجد کے مینار پہ، لیکن امام مسجد جو ہے اس کو ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ دنیا داری کے حوالے سے دیکھ لے، ایک مزدور ہے اس کی آج میرا خیال 1000 روپیہ ہوگی وہ دیہاڑی، یا شاید اس سے بھی زیادہ، مجھے نہیں پتا، غالباً 1000 یا 1500 ہوگی، وہ بھی ایک مہینے کا 45,000 یا 30 لیتا ہے۔ جب ہم نے امام رکھنا ہوتا ہے تو یا وہ کہنا ہوتا ہے تنخواہ امام صاحب کی 8-10 ہزار روپیہ، 15، اس سے اوپر نہیں ہے۔ وہ ایک انور قریشی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ہمیں اچھا سا امام دے، خطیب بھی اچھا آپ کی طرح ہو، آپ کے دوسرا قرات بھی اچھی ہو، بچوں کو بھی 2-3 ٹائم پڑھائے، نماز بھی کوئی نہ مس کرے، نہ اس کا کوئی مرے، نہ اس کی کسی کو اس کی کوئی شادی ہو، نہ وہ بیمار ہو، وہ سارے، اور صفے بھی خود بچائے، مسجد کی صفائی بھی خود کرے، سارا وہ بیان کرتے رہے۔ آپ کہتے ہیں میں سنتا رہا، میں نے کہا ٹھیک ہے دیتے ہیں آپ کو۔ آپ نے پوچھا آپ کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں ہیں، ماشاءاللہ بڑا ایم اے انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک فلاں ہے۔ میں کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ کہا ایک کی ماشاءاللہ لاکھ روپیہ ہے۔ کیا تعلیم کیا ہے؟ ایم اے ہے، وہ 16 پڑھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، اچھا پھر کتنی تنخواہ دیں گے؟ یہ سارے کام کرے 8-10 ہزار روپیہ دے سکیں گے۔ آپ نے کہا اٹھو اتھو دفع ہو جاؤ، ایک تیرا بیٹا ایم اے ہو، 1,00,000 روپیہ تنخواہ لے، 7-8 گھنٹے ڈیوٹی، اور ایک امام مسجد 24 گھنٹے ڈیوٹی اور 8-10 ہزار اس کی تنخواہ۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کا آخری باتیں کرنے لگا ہوں، آپ نے جو ارشادات فرمائے حدیث کے حوالے سے، میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ تشریف لے گئے تو پھر دیکھا کھجوروں کا ڈھیر لگا ہے۔ آپ نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں میں نے رکھ لی ہیں کل کے لیے رکھی ہیں۔ آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے بلال تو قیامت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ کے غضب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہ جو کل کی نیت رکھ کے رکھا ہوا ہے نا، اب اس کی تشریح کوئی غلط نہ سمجھے کہ کل کے لیے کوئی چیز اگر گندم رکھ لی ہے، آگے تشریح عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ عرض کیا یہ کل کے لیے جو رکھا ہوا ہے نا، فرمایا کل قیامت کے دن تو اسے جہنم میں دیکھے گا، اس کو جہنم میں دیکھے گا۔ سرکار نے فرمایا اے بلال اپنے رب سے مفلسی یعنی غریبی کا اندیشہ نہ کر، تیرا رب تو بڑا سخی ہے، تیرا رب تو بڑی عطا کرنے والا ہے، تیرا رب تو بڑا دینے والا ہے۔ دوسری حدیث پاک میرے کریم آقا، دونوں کی پھر آخر پہ تشریح عرض کرتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کی طبیعت مبارک علیل ہوئی، آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو حکم دیا عائشہ گھر میں کوئی بال پڑا ہے؟ اور میں ہاں یا رسول اللہ کوئی 8-10 دینار پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تقسیم کر دو، وہ تقسیم کر دو۔ سرکار نے جب حکم دے دیا، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں آپ کی بیمار پرسی آپ کے معاملات میں مصروف ہو گئی، بھول گئی۔ وہ جب سرکار کو افاقہ ہوا،
عرض کیا آپ نے پوچھا عائشہ وہ جو دینار تھے تقسیم کر دیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی بیماری میں مصروف ہو گئی، بھول گئی۔ آپ نے فرمایا لاؤ وہ دینار۔ آپ نے وہ ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تیرا نبی محمد تیری بارگاہ میں اس حال میں آ جائے تو اس سے بڑی کوئی شرمندگی نہیں۔ میں تو تیری بارگاہ میں ایسے آنا چاہتا ہوں، کوئی پیچھے چھوڑ کے نہیں، میں تو تیری ذات کو پیچھے چھوڑ کے آنے والا ہوں۔ آپ نے وہ تقسیم کر دیے۔ تیسری حدیث پاک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا، فرمایا وہ شخص جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے۔ فرمایا جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ اللہ سے دور، جہنم کے قریب، لوگوں سے دور ہے۔ اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایک جاہل آدمی ہے، سخی ہے، اور ایک عالم ہے، کنجوس ہے۔ فرمایا اس عالم سے، اس جہل کی سخاوت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس جہل کا مقام زیادہ ہے۔ یہ سخاوت کے کیوں میرے کریم آقا نے فرمایا تھا، حضرت جب فاروق اعظم اس بچی کو لے کر آئے تھے نا، مولا کائنات اور فاروق اعظم حاتم طائی کی پوتی کو لے کے آئے سرکار کی بارگاہ میں، آپ نے چادر عطا کی اور اس کے سر کو ڈھانپا اور ساتھ فرمایا کہ اس کا جو دادا تھا نا حاتم طائی، اس کے اندر مومنوں والی ایک صفت پائی جاتی تھی، وہ سخی بڑا تھا، اس میں سخاوت کے معاملات بڑے تھے۔ یعنی کافر کے اندر بھی اگر سخاوت ہے، سخی ہے، تو اللہ کے محبوب نے اس کافر کے صفت کو بھی بیان کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین کی بات کرے، دین کا بلاوا دے، اس کا خیال رکھا کرے، اس کے معاملات کو دیکھا کرے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ نے نماز کے بعد بیٹھے کیوں نہیں، نماز کے بعد کھڑے کیوں نہیں ہوئے، نماز کے بعد آپ نے درود کیوں نہیں پڑھوایا۔ میرا بھائی اگر شریعت پوچھتے ہو تو نماز کے بعد میں کھلی بات عرض کروں، کوئی روح زمین پہ سوائے فرضوں کے میرے نبی کی کوئی نماز مسجد میں ثابت کر دے۔ مسجد میں تو فرض نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہم پڑھتے ہیں نا، امام سلام پھیرتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے اجتماعی دعا، اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ اسی اس تو دعا رکھی امام نے ٹنگی رکھنا ہے، باسی پڑھ نہ رویے تے اتنے تک چھڑنا نہیں، امام ملازم ہے۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیں۔ کوئی دعا نہیں ہے، اجتماعی دعا طریقہ یہ ہے کہ فوراً سلام پھیرے، آیت الکرسی پڑھے، جو سرکار کا طریقہ ہے، پڑھ کے اس کے بعد دعا کرے امام، اجتماعی دعا۔ اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، بیٹھے اس کی مرضی، جو مرضی ہے پڑھے، تسبیحات 1000 مرتبہ پڑھے، 1,00,000 مرتبہ پڑھے، اپنی دعا کرے۔ اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ سرکار صرف فرض کے لیے نماز مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، نوافل اور سنتیں آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ سرکار نماز تو ہم نے ادھر ہی پڑھنی ہے، فرمایا نہیں، فرض ہی پڑھو، باقی سنتوں اور نفلوں سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ آپ فرض پڑھتے، کیا انداز، آپ بھی جو مسجد نبوی میں گئے ہیں وہ نقشہ موجود ہے، آپ تشریف لاتے اور اذان تکبیر کا طریقہ کیا ہے ہم تو نہیں دیکھتے۔ امام کا انتظار کہ امام کو دیکھ کر تکبیر شروع کرنی چاہیے، مصلی پہ آئے شروع کرے، یہ انداز تک اسلام یہ کہتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر سرکار کا گھر تھا، جب آپ صحابہ کہتے ہیں حضرت بلال، جب آپ تشریف حضرت بلال اٹھانے جاتے سرکار کو نماز کے لیے، اذان دیتے، اذان کے بعد سرکار کو گھر پہ بلانے جاتے، یا رسول اللہ ساتھی نماز کے لیے آ گئے ہیں، تشریف لے آئے۔ جب تشریف لاتے، گھر سے نکلتے، تکبیر شروع کر دیتے۔
پڑھی جاتی پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں. امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے وہ بھی باتیں کرتا ہے جس کو گھر میں دوسری مرتبہ سالن بھی نہیں دیا جاتا. ایک امام ہے اس کو ہر بندے نے، ایک نے کہنا ہے تو نے لمبی رکعت کی، دوسرے نے کہنا ہے چھوٹی کر لو، تیسرے نے کہنا ہے یہ کر دو. رکن کی بات لمبی ہو گئی ہے، 2-4 منٹ معذرت. رکن کی بات ہے بدر الدین مسجد کے اندر ایک حاجی صاحب ہے، انہوں نے کہا ایک شخص کو، ایک ہستی کو، بڑی اعلیٰ شخصیت تھے، انہوں نے کہا کہ جمعہ سورت آپ کو نہیں آتی؟ آپ نے کہا آتی ہے، پڑھا کرے نماز میں. آپ نے پڑھی. دوسرے دن حاجی صاحب کے رشتہ دار نے کہا قاری صاحب لمبی ہون کر دے ہو. اب نے فرمایا ماما چاچا صلاح کر لو کی کرا میں. چاچا آندا لمبی کر تے بتریا آندا چھوٹی کر، میں کیا کروں؟ فرمایا جی میں دل ہے دہاڑیاں تے پڑھنیاں نے، اللہ دی پڑھنی ہوندی تے اوتھے بھی بتیریاں آڑ. یعنی کچھ اللہ کے لیے کام رہنے دیں. ہر چیز اپنے انڈر نہ کرے. نماز کو انڈر، روزہ انڈر، میری مرضی ہوگی تو تب الارم بجانا ہے. میں آؤں تو جماعت کروانی ہے، میں آؤں تو میں آیا تھا تو نے جماعت بھی شروع کروا دی. میں اس معاملے میں الحمدللہ بے نیاز ہوں، نہیں دیکھتا چھوٹا بڑا. جب ٹائم ہو گیا ہو گیا. عید تجربہ کر کے دیکھ لیں. عید تھی بکرا غالباً 2 سال پہلے، اس دن بارش تھی، شدید بارش. اب اگر اخلاقاً 5-10 منٹ لیٹ بھی کر دیتا کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ٹائم ہوا. مسجد کے اندر وہی مسجد تھی جس میں 7-8 صفیں بنتی تھی، ایک صف بھی نہیں تھی. لالچ نہیں ہوتا مولوی کو اصل ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ چودھری صاحب آنا ہے تو میرے بوجھ پانے نے تے اللہ تے دینا کوئی نہیں ملنا. جب یہ نیت ہو تو میرا رب پھر رزق تنگ کر دیتا ہے. جب ذہن کے اندر ہو نا میرا رب رازق ہے کوئی رازق نہیں ہے، تو میرا رب عزتوں سے نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے بندے کی سوچ ہی نہیں وہاں تک جاتی. اب میں وہ جماعت کے لیے کھڑا ہو گیا، جماعت ہو گئی. اب جتنے بھی لوگ آئے پیچھے 2 منٹ انتظار. میں نے کہا نہیں، کہا تھا اس ٹائم، ہفتہ پہلے بتا دیا تھا اس ٹائم. ہم تو جنازے پہ بھی انتظار کرواتے ہیں مولوی سے. 1 منٹ مسجد 5 منٹ اوپر ہو گئے ساتھ. ہر بندے کے دل میں مسئلہ ہے، پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. یہ مولوی مسکین ہوندا ہے جنازے اتے بھی ٹنگ دے آندے باجے نکی رمی اجے کھلومی تے مڑ نکاح تے جاویے اوتھے بھی ٹنگ دے ہو. 3 گھنٹے بھائی رکھ دینے تے بکھاندے نے آ کنجر خانہ، اوتھے چپ کر کے بیٹھا رہندا مسکین. خدا را ان چیزوں سے نکلیں، کچھ اللہ کے لیے کچھ کام کریں، اللہ کے رسول کے تابع رہ کر کچھ کام کریں. اس کو ایسے نہ سمجھے. یا تو کچھ ایسا سسٹم بنا لینا، اب ہو جائے گا آہستہ آہستہ، کہ کوئی پلاسٹک کا لے لیں سلوں والا سسٹم، اس میں سیل ڈالے، آگے کھڑا کیا کر کے بٹن دبایا پڑھ لئی، کسے نکلیا پھوک کڈیا کڈ کے سیل کڈے تے مڑ دار چھڑیا. خدارا یہ بھی انسان ہیں، ان پہ ترس کھائیں، ان کی سوچ کو وسیع ہونے دیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.